اور یہ جتنے باطل فرقے ہیں اپنے آپ کو حق پر اس لیے مانتے ہیں، صرف ایک حدیث پاک ہے جس حدیث پاک کو سن کر کے اور پڑھ کر کے یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم حق پر، ایک ایسی حدیث جس حدیث پر کسی کا کوئی رائے غلط ہے ہی نہیں، جس حدیث کو ہر فرقہ ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جس حدیث کو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ رسول نے اس حدیث کو میرے حق میں فرمایا ہے، نبی نے اس حدیث کو میرے لیے بتائی ہے، رسول نے اس حدیث کو میرے حق میں کہا ہے، صرف اسی ایک حدیث پر دنیا کے سارے فرقے آ کر کے اپنے دل کو توڑ دیا کرتے ہیں، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے لیے ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملتا واحدہ۔ صرف یہی ایک حدیث ہے جس پر دنیا کا ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میری بات حق ہے، میں سچ بولتا ہوں، میری بات صحیح ہے، لیکن ظالم اگر اس حدیث کو صحیح ڈھنگ سے وہ پڑھ لے تو اسی حدیث پاک سے دنیا کے سارے فرقوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اس حدیث پاک کو سن کر کے ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملتا واحدہ۔ دنیا کا ہر فرقہ کہتا ہے یہ حدیث ہمارے لیے ہے، لیکن آؤ میں آپ کو یہ نقطہ دوں، نبی کے علم غیب کو دنیا کا اگر کوئی فرقہ مانتا ہے تو وہ صرف ہماری جماعت اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کے جو ہے علم غیب کو تسلیم کرتی ہے، ورنہ ظالموں نے دیوبندیوں نے کہا کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم ہے، اور اہل حدیث نے کہا نبی کا علم تو پاگلوں جیسا ہے، معاذ اللہ۔ دنیا کے سارے فرقے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، لیکن جس حدیث کو وہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، اسی حدیث سے ان کا جنازہ نکلتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملتا واحدہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ میرے رسول فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹے تھے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور رسول غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور اسی علم غیب کو سن کر کے دیکھ کر کے آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر اس دنیا میں کوئی فرقہ حق پر ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے۔ نبی کے علم غیب کو اگر تسلیم کوئی کرتا ہے اس کائنات میں تو وہ صرف ہماری جماعت ہے۔ جتنے فرقے دعوے کرتے ہیں اس حدیث کو لے کر کے اسی حدیث سے ان ظالموں کا جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن آج ہم سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آج ہم اپنی پہچان کو نہیں لا سکتے دوسرے کے سامنے، اور کہا جاتا ہے کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ہمارے رشتے جب خیروں میں ہوتے ہیں اور ہمارے علماء جب اس پر تنبیہ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مجبوری ہے، کیا کرے، یہ مجبوری نہیں، یہ تمہارے بہانے ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی بات میں کر رہا ہوں،
माई का लाल नहीं, जो किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम के सामने खड़ा होकर के सिर्फ ये साबित कर दे कि वो मुसलमान है, किसी कीमत पर साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई साबित कर सकता है अपने आप को तो वो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है, जो अपने आप को हक पर साबित कर सकता है और अपने आप को सही साबित कर सकता है। आज अगर दुनिया का मुशाहिदा किया जाए और दुनिया को अगर हम परखें और जायजा लें तो आज तक कोई ऐसा फिरका पैदा नहीं हुआ जो अहले सुन्नत वल जमात के सामने ठहर सके। मैं आपको एक नुक्ता और दूं कि इस दुनिया में जितने फिरके जन्म लेते हैं, आपने कभी वहाबी और देवबंदी को टकराते हुए नहीं देखा होगा, कभी अहले हदीस और शिया को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा होगा, आप कभी खारजी और राफसी को टकराते हुए नहीं देखा होगा। आज एक फिरका मौलाई चलता है, किसी मौलाई को किसी देवबंदी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा, किसी कादियानी को किसी मुतज़िला से लड़ते हुए नहीं देखा होगा, किसी चकरानवी को किसी बलवाई से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। इसी